اور میری دلی خواہش ہے کہ اس ادارے کا جو نام مدد صدم امام نور جسدی ہے، میں نے شروع میں قاری ضیاء الحسن صاحب کو رائے دی تھی، وہ رائے آج سے دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر اس ادارہ کی صحیح معنوں میں ہم سب کے استاذ کی اگر سرپرستی حاصل ہو جائے اور صحیح توجہ حاصل ہو جائے تو یہ جوہر کی سرزمین میں یہ صرف مدرسہ امام نور جسدی نہیں بلکہ جامعہ امام نور جسدی کے نام سے انشاءاللہ مشہور ہوگا اور ان رجحان کو چہا بانگے عالم میں سلام ہے۔ خوش نام آیا چمن کے ساتھ میں احسان رفاقت خوش نام آیا، نہ بچوں نے کبھی پوچھا نہ پھولوں کا سلام آیا۔ چمن کے ساتھ میں احسان رفاقت خوش نام آیا، نہ بچوں نے کبھی پوچھا نہ پھولوں کا سلام آیا۔ الگ بیٹھے ہیں جو آداب میں نوشی سے واقف ہیں، الگ بیٹھے ہیں جو آداب میں نوشی سے واقف ہیں، جنہیں پینا نہیں آتا انہی کے ہاتھ جام آیا۔ سمجھ لو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، آپ حضرات تمام لوگ باقاعدہ جو جگہ خالی وہ پر کر لیجیے۔ اب ہمارے مہمان خصوصی جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں حضرت مولانا عباد اللہ عمیر صاحب دامت برکاتہ، استاد حدیث جامعۃ الشیخ دیوبند، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نصیحانہ کلمات سے سب کو مستفیض فرمائیں۔ میں حضرت کو شیخ کے ساتھ دعوت شیخ دیتا ہوں کہ عاشق لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، عاشق لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح تک مہمان ابھی باقی ہے۔ سبزہ گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں بس حضرت کا انتظار ہے۔ ہم سب کے مشہور ربی حضرت الاستاذ شیخ القرآن قاری عبدالحسن صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لفظ شاعری کرنا بالکل مناسب نہیں، البتہ قاری ضیاء الحسن صاحب کی خواہش ہے کہ وہ چار الفاظ کہتے جائیں۔ برادر محترم جناب قاری ضیاء الحسن صاحب سے میں خوب واقف ہوں، انہوں نے جو یہ سلسلہ کیا ہے یقیناً ان کی محنت جد و جہد اور سچی فکر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور جلوہ دکھائے گی، اور میری دلی خواہش ہے کہ اس ادارے کا جو نام مدد صدم امام نور جسدی ہے، میں نے شروع میں قاری ضیاء الحسن صاحب کو رائے دی تھی، وہ رائے آج سے دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر اس ادارہ کی صحیح معنوں میں ہم سب کے استاذ کی اگر سرپرستی حاصل ہو جائے اور صحیح توجہ حاصل ہو جائے تو یہ جوہر کی سرزمین میں یہ صرف مدرسہ امام نور جسدی نہیں بلکہ جامعہ امام نور جسدی کے نام سے
انشاءاللہ مشہور ہوگا اور ان دماغ کو چہا باندھے عالم میں سراہے جس عنوان سے انہوں نے پورے سال محنت کی ہے، یہ اور اللہ معاونی قابل مبارک باد اور اللہ شرکا کی قابل مبارک باد میں انہوں نے خوب جد و جہد کی اور کسی حد تک کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ چار لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے تقدیس، دوسرا لفظ ہے تقدیر اور تیسرا لفظ ہے تحریر، اور ان سب کو جامع ہے علم۔ میں مختصر بات عرض کر لوں، آپ اگر علوم دینیہ کی تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا دائرہ محدود ہے۔ وہی لوگ مخاطب ہوتے ہیں جنہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو یکسر کر کے علم حاصل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، وہی لوگ تدریس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ عام لوگ تدریس کے مخاطب نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا تدریس کا دائرہ جامع ہے، البتہ مختصر۔ عام لوگ اس سے استفادہ نہیں کرتا۔ دوسری چیز ہے تحریر۔ آپ تحریر کے ذریعے کی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اس کا دائرہ تدریس سے وسیع تو ہے لیکن محدود ہے۔ تحریر سے وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں یا پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں۔ عام لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا آپ کی تحریر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ الغرض تدریس سے زیادہ نفع بخش تحریر تو ہے لیکن بہت زیادہ جامع نہیں کہ ہر عام الفاظ میں اس کا نفع پہنچے۔ سب سے جامع اور عوام خواص کو نفع پہنچانے والی چیز یہ تقریر ہے۔ آپ تقریر کے ذریعے علماء کو بھی کسی حد تک نفع پہنچا سکتے ہیں، عوام کو بھی نفع پہنچا سکتے ہیں، خواص کو بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ غرضے کے دین کی تبلیغ کے لیے اگر تقریر اور خطابت کی راہ اپنائی جائے تو یقیناً یہ بہت مؤثر اور ان دونوں سے زیادہ نفع بخش ہے، لیکن ان تینوں کے لیے جامع نہیں ہے۔ علم کے بغیر آپ کی تدریس بھی کامیاب ہے، تحریر بھی کامیاب نہیں، تقریر بھی کامیاب نہیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی کو اس شرط کے ساتھ یقیناً آپ تقریر میں محنت کریں، تقریر میں محنت کریں، لیکن ان چیزوں کے لیے جو جامع علم ہے اس سے صرف نظر کر کے آپ بھرپور محنت کریں۔ سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کا اگر علم پختہ ہوگا، علم میں گہرائی اور گہرائی حاصل کر لیں گے، آپ کا علم یقیناً ہر طرف سے کامیاب ہوگا، ہر طرف سے پختہ ہوگا، تو آپ کی تدریس بھی مقبول ہوگی، تحریر بھی مقبول ہوگی اور تقریر بھی مقبول ہوگی۔ میں آخر میں پھر حضرت استاد
قاری ابو الحسن صاحب نام بسرالود سے اس اسٹیج کے ذریعے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح اس ادارہ کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، اگر مزید توجہ ہو جائے تو یقیناً قاری ضیاء الحسن صاحب کا جو خواب ہے وہ تکمیل تعمیر ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔